اچھا، آج ہم ایک ایسی صورتحال پر بات کر رہے ہیں جو ایک خاص ذریعے سے ہمارے سامنے آئی ہے۔ عنوان ہے طلاق کا ناروا مطالبہ، شرعی حیثیت۔ جی صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایک شادی شدہ جوڑا ہے، بظاہر خوش بھی ہیں اور بیوی امید سے ہیں، ٹھیک لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیوی کا چاچا وہ شوہر سے کہتا ہے کہ بھائی تم اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اور کوئی ٹھوس وجہ بھی نہیں بتا رہا۔ یہ تو واقعی ایک پیچیدہ صورتحال لگتی ہے۔ جی بالکل، تو آج ہم اسی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بھائی شریعت یعنی اسلامی قانون اس معاملے کو کیسے دیکھتا ہے۔ بالکل، تو دیکھیں یہاں بنیادی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو تیسرا فریق ہے، اس کیس میں بیوی کا چچا، کیا اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ بغیر کسی معقول شرعی وجہ کے شوہر سے کہے کہ طلاق دو؟ ہاں، یہی اصل سوال ہے۔ تو اس پر شرعی حکم بڑا واضح ہے۔ کسی بھی باہر والے کے لیے، چاہے وہ چچا ہو یا کوئی اور، بغیر کسی صحیح شرعی وجہ کے ایسا مطالبہ کرنا یہ درست نہیں ہے، مطلب جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ نے کہا شرعی وجہ، یہ تھوڑا سا سمجھائیں گی؟ مطلب عام لفظوں میں کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسی وجوہات ہو سکتی ہیں؟ دیکھیں، شرعی وجہ ایک آپ کہہ لیں قانونی اصطلاح ہے۔ اس سے مراد وہ وجوہات ہیں جن کو اسلام جائز سمجھتا ہے طلاق کے مطالبے یا طلاق دینے کے لیے۔ یہ ظاہرہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن موٹی موٹی بات یہ ہے کہ اس میں بہت سنگین قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ مثلاً میاں بیوی میں ایسے اختلافات کہ اب گزارا ممکن ہی نہ رہے، یا کوئی ایک دوسرے کو شدید تکلیف پہنچا رہا ہو، یا نکاح کا جو مقصد ہے وہی ختم ہو رہا ہو، ایسی صورتحال۔ لیکن صرف یہ کہ مجھے کوئی رشتہ دار پسند نہیں یا ویسے ہی دباؤ ڈالنا، یہ کوئی شرعی وجہ نہیں ہے۔ صحیح، یہ وضاحت ضروری تھی۔ اچھا، لیکن ایک بات جو مجھے یہاں کھٹک رہی ہے، اگر چچا کا مطالبہ غلط ہے، ناجائز ہے، تو پھر کیا؟ اگر شوہر مان لیں دباؤ میں آ گیا یا غصے میں یا کسی بھی وجہ سے اس نے طلاق دے دی، حمل کی حالت میں بھی، تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ جی، یہ بہت بہت اہم نکتہ ہے اور اکثر لوگ یہاں کنفیوز ہوتے ہیں۔ جی، مطالبہ بھلے ہی ناجائز ہو، اگر شوہر نے طلاق دے دی، وہ الفاظ کہہ دیے، تو وہ طلاق شرعاً واقع ہو جائے گی وہ طلاق، چاہے بیوی حاملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اچھا، یعنی مطالبے کا غلط ہونا طلاق کے ہونے کو نہیں روکتا؟ یہ تھوڑی عجیب بات نہیں؟ شریعت نے یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ نہیں، عجیب نہیں ہے، اس کی وجہ ہے۔ دیکھیں، شریعت طلاق کے عمل کو جوڑتی ہے شوہر کے کہنے اور اس کے ارادے سے۔ جب شوہر نے وہ مخصوص الفاظ استعمال کر لیے تو اس کا ایک قانونی اثر ہوتا ہے۔ شریعت یہ دیکھتی ہے کہ مطالبہ کرنے والے کا فعل غلط تھا، وہ گنہگار ہو سکتا ہے، لیکن طلاق دینے والے نے خود ایک عمل کیا ہے جس کے نتائج ہیں۔ اچھا، تو یہ اصل میں طلاق کے الفاظ کی اہمیت اور شوہر کی اپنی ذمہ داری کو ظاہر کرتا ہے۔ مطالبہ کرنے والا اپنے مطالبے کا ذمہ دار اور طلاق دینے والا اپنے فعل کا۔ مطلب یہ ہوا کہ شادی کا جو بندھن ہے وہ اہم تو ہے اور باہر کی مداخلت غلط بھی ہے، لیکن آخری فیصلہ اور ذمہ داری پھر بھی شوہر کی ہی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ شریعت نکاح کو بچانے کی ترغیب ضرور دیتی ہے، بیرونی مداخلت کو ناپسند کرتی ہے۔ چچا کا عمل غلط تھا، لیکن طلاق کا اختیار اور اس کے نتیجے کی ذمہ داری وہ بنیادی طور پر شوہر پر ہی آتی ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو خلاصہ کیا نکلا؟ پہلی بات تو یہ کہ تیسرے بندے کا، جیسے چچا کا، بغیر کسی ٹھوس شرعی وجہ کے طلاق مانگنا یہ جائز نہیں ہے۔ جی بالکل ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن دوسری اہم بات یہ کہ اگر اس ناجائز مطالبے کے باوجود شوہر طلاق دے دیتا ہے تو وہ طلاق ہو جائے گی، قانونی طور پر مؤثر ہوگی، حمل کی حالت میں بھی۔ ہاں، یہ بالکل واضح ہونا چاہیے۔ شوہر پر لازم نہیں کہ وہ دباؤ مارنے، وہ انکار کر سکتا ہے، لیکن اگر اس نے طلاق دے دی تو وہ ہو گئی۔ صحیح۔ تو شریعت یہاں آپ دیکھیں مطالبے کے جواز اور طلاق کے نفاذ میں فرق کر رہی ہے۔ جی، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے معاملات میں باہر والوں کی دخل اندازی سے کتنا بچنا چاہیے اور شوہر پر کتنی بڑی ذمہ داری ہے اپنے الفاظ کی۔ بالکل۔ اور یہیں سے ایک اور آپ کہیں ایک سوچنے کی بات نکلتی ہے، وہ یہ کہ آخر وہ کون سی ٹھوس شرعی وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر طلاق مانگنا یا دینا واقعی جائز ہوتا ہے۔ ہاں، یہ خود ایک بڑا سوال ہے۔ جی،
یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر شاید ہمیں مزید غور کرنا چاہیے کہ وہ حدود کیا ہیں۔